سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کی صدارتی ریفرنس میں قانونی محاذ پر حکومت مشکل میں پڑ گئی. سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے ہی تحریری مخالفت کر دی، جبکہ جماعت اسلامی نے عدالت سے صدارتی ریفرنس واپس کرنے کی استدعا بھی کر دی. ذوالقرنین اقبال رپورٹ کریں گے. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے صدارتی ریفرنس کو بڑا دھچکا. حکومت کے مجوزہ طریقہ الیکشن کی خود الیکشن کمیشن نے مخالفت کر دی. سپریم کورٹ میں حکومتی موقف کے برعکس تحریری رائے جمع. کہا آئین کا آرٹیکل 226 واضح ہے کہ صدر اور وزرائے اعلیٰ کے علاوہ تمام انتخابات خفیہ ووٹنگ سے ہی ہوں گے. انتخابی طریقہ کار پر مبنی قانونی شکوں کی بنیاد پر نتائج اخذ کرنا مذکرہ خیز بھی قرار. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے آئین کے مجموعی طور پر 12 آرٹیکلز میں سینٹ انتخابات کا ذکر موجود ہے. یہ بھی کہا کہ آئین میں سینٹ ہی نہیں قومی و صوبائی اسمبلیوں، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سمیت قومی و صوبائی اسمبلیوں کی فنانس کمیٹیوں کے انتخابات کا بھی واضح تذکرہ کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق سندھ کے علاوہ 4 اسمبلیوں کے 18 آزاد اراکین تو کسی پارٹی ڈسپلن کے پابند ہی نہیں. اوپن بیلٹ سے سینٹ انتخابات ہوئے تو کئی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی. دوسری جانب جماعت اسلامی نے بھی صدارتی ریفرنس شکریہ کے ساتھ واپس کرنے کی استدعا کرتے ہوئے تحریری جواب میں موقف اپنایا ہے کہ سینٹ انتخابات سے متعلق فیصلے کے لیے بہترین فورم پارلیمنٹ ہی ہے. مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف کوششیں الٹی ہو گئیں. براڈ شیٹ خود حکومت کے گلے پڑ گیا. پی ڈی ایم بہت جلد اسٹرائک کرے گی. چچا اور کزن سے ملاقات کے بعد مریم نواز کی سیاسی توانائی دگنی نظر آئی. اپنا جو ان کا طریقہ ہے فراڈ کرنے کا وہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ الٹ ہو گیا. نواز شریف کی بے گناہی ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی اور یہ خود پھنس گئے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اصل خطرہ شہباز شریف سے ہے. جتنا وہ نالائق اور نااہل ہے اور ملک کا اس نے جو حال کر دیا ہے تو اس کو شہباز شریف اپنے متبادل کے طور پہ لگتے ہیں اور اس لیے وہ ان کو فاؤل پلے کر کے سیاست سے اور انتخابی میدان سے باہر رکھنا چاہتے ہیں. لیگی رہنما کو یقین ہے کہ پی ڈی ایم جلد سٹرائک کرے گی اور حکومت کو چلتا کر دے گی. جس طرح ان کی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے پہ جب پی ڈی ایم سٹرائک کرے گی تو سب پتہ چلے گا. الیکشن کمیشن کے باہر دھرنے میں 2 روز باقی رہ گئے، لیکن مریم نواز کو بلاول بھٹو کی عدم شرکت کا علم نہیں. امید ظاہر کی کہ شہباز شریف اور حمزہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. CBD کے لیے NICH کے لیے، جس کی وجہ سے پختونخوا اور پنجاب کا صحت کا نظام بیٹھ چکا ہے. جہاں سے ہم مفت علاج دلوا رہے تھے، مفت دوائی پاکستان کے عوام تک پہنچا رہے تھے، وہاں سے وہ اب ان علاج کے لیے بھی چارج کرنا چاہیں گے، اس دوائی کے لیے بھی چارج کرنا چاہیں گے. انہی ڈاکٹرز کو جن کو ہم نے نہ صرف ریگولرائز کیا مگر ان کو لیڈنگ جو سیلری ہے وہ ان کے محنت کے مطابق، ان کے میرٹ کے مطابق زیادہ دے رہے تھے، ان کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. وہ ڈاکٹرز کانٹریکٹ امپلائیز بن جائیں گے، ان کو پینشن سے محروم رکھا چاہیے. اور یہ سندھ صحت کا سب سے بہترین ادارہ ہے. اب دیکھیں کہ ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان کی غریب عوام کیوں ان کی نالائکی اور نااہلی کا بوجھ اٹھائے؟ پاکستان کے عوام کیوں ان کے معاشی پالیسیز کی وجہ سے سفر کرے جب یہ حکمران ان کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں؟ ہم اس صوبے میں بیٹھے ہیں جنہوں نے جو گیس پیدا کرتا ہے، ہم پاکستان کے پورے پاکستان کو گیس دیتے ہیں، لیکن آئین کے مطابق پورا پاکستان کے لیے جو آئین کہتا ہے کہ جہاں گیس پیدا ہوتا ہے ان کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے. ان پہ صرف ان کا حق نہیں ہوتا ہے، پورا پاکستان کا گیس ہے، صرف سندھ کا گیس نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے حق سندھ کے عوام کے پاس ہے. اور اگر ان کو اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان کو منیمم جو ہمارا ڈیمانڈ کے مطابق جو ہمارا ضروریات ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف ہمارا انڈسٹریز تباہ ہو رہے ہیں، نہ صرف ہمارا عوام کو روزگار کی صورت حال میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کا چولہا نہیں چل رہے، وہ گھر میں کھانا نہیں پکا سکتے. اور یہ تقریباً پورا پاکستان کے حال ہے اس وقت. یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کو
مستعفی ہونا چاہیے, استعفیٰ دینا چاہیے, خود بخود اپنا کرسی سے ہٹنا چاہیے. ناجائز وزیر اعظم ہے اور اس ناجائز وزیر اعظم کی حکومت کی وجہ سے عوام تکلیف میں ہے. اس ناجائز حکمران کی وجہ سے, اس ناجائز وزیر اعظم کی وجہ سے پورا کا پورا پاکستان کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. یہ تو نہ صرف ہر پاکستانی کے لیے ایک مشکل وقت تھا, ایک پریشانی کے وقت تھا, تکلیف کا وقت تھا, مگر ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ پورا پاکستان کا بجلی چلا جاتا ہے ایک وقت میں, اور آج تک یہ نااہل حکومت ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہوا. یہ حکومت ہر سیکٹر کو تباہ کر رہا ہے. اب پی آئی اے کو اٹھا کے دیکھیں, پہلے وہ جعلی ڈگری کا جعلی الزام لگا کے پورا پی آئی اے کو بٹھا دیا. اب بھی دن بدن کسی نہ کسی ملک سے ان کا مس مینجمنٹ کی وجہ سے, اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ہمارے اوپر بین ہوتا جا رہا ہے. اور آج ہی جو ملیشیا میں شاید پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ہوائی جہاز کو امپاؤنڈ کیا گیا, اس لیے آپ لیس نہیں پے کر رہے, وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ معاشی سطح پہ دیکھیں, آپ اپنے اندرونی ایشوز کو اٹھا کے دیکھیں, آپ اپنا انٹریکشنز دوسرے محلے کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں. پاکستان جہاں کھڑا ہے اتنے برے سچویشن میں, ہم اپنا تاریخ میں ایسے موقف پہ نہیں کھڑے تھے. ہم حکومت آج کل جہاں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے وہ کووڈ کا ذکر کرتے ہیں, لیکن کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں. جو بھی پاکستان کے عوام کی قربانی کی وجہ سے, خاص طور پہ اس صوبے سے سب سے پہلے مگر پھر پورا ملک کے اور پاکستان کے عوام نے, جب انہوں نے پوری دنیا میں سب سے جلدی اور اتنا کم افیکٹیز کے ساتھ وہ پورا لاک ڈاؤن کر دیا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا. ہم وہ پورا گراؤنڈ جو ہے لوز کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان نے آج تک جو ایک ہی حل ہے اس مشکل صورتحال میں, ویکسین ہی وہ طریقہ ہے جو کہ ہم اس مشکل صورتحال میں نکل جائے گا. اور جہاں آپ اپنا قربانیوں کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریجن میں آگے تھے, اب ویکسین کی وجہ سے آپ ریجن میں پیچھے ہوتے جائیں گے. اس لیے پاکستان نے اپنا امپورٹ کی تو بندوبست کی ہی نہیں, مگر چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ ویسٹرن ممالک کے کنٹریز ہو, وہ اپنا ویکسینیشنز کا منصوبے پر تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ہم تو جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, سندھ حکومت جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم اپنا اس پروگرام کو رول آؤٹ کر سکیں گے. ہمیں کہا گیا تھا کہ جنوری تک آپ اپنا تیاری کریں تاکہ اس ویکسینیشن کا جو ہم منصوبہ جو طریقہ کار ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں. اس پہ ہم نے اپنا تیاری, جو اپنا فرنٹ لائن ورکرز ہے, سب سے ونربل اور سب سے امپورٹنٹ جنہوں نے ہمیں کور کرنا ہے, وہ سب تیار کر لیا. سب دفتریں جو بھی میکینزم ہونا تھا, لیکن اب تک ویکسین پہنچا ہی نہیں ہے. اور ابھی ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی انتظار کرنا پڑے گا. اور یہ دو وجہ سے نقصان دہ ہیں. یہ اس لیے بھی نقصان دہ ہے کہ جتنا جلدی آپ یہ کام کریں اتنا ہی جلدی آپ اپنے عوام سے ان مشکلات سے نکال سکتے ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی ناانصافی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے میں یہ ویکسین ڈرائیو پھر نہیں کر رہے ہیں. حکومت صرف اور صرف جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پریفرنس دیں گے. پرائیویٹ سیکٹر کو پورا آزادی ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر سب سے پہلے یہ ویکسین کا بندوبست کرے گا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ ویکسین لگائے گا. اور جو طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے حکومت نے پروکیور کیا ہو, حکومت نے اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو, اپنے سب سے ویکسٹ کو کور کر دیا ہو, اور پھر اوبویسلی پہلے پرائیویٹ سیکٹر اپنا کام کرے. ویسے اب نہیں ہوگا. تو جہاں ہم دیکھیں, چاہے وہ ہمارا معاشی صورتحال ہو, چاہے وہ ہمارا صحت کا جو مشکلات ہے اس لیول پہ ہو, ہمارا حکومت ناکام رہا ہے.
ہمارا حکومت کی وجہ سے ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مستعفی ہونا چاہیے. ان کے جو ان کے کنٹروورسیز ہیں، جو ان کے کیسز ہیں، وہ بھی سب آپ کے سامنے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے وہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت طریقہ انصاف کا حکومت رہا ہے، کہ طریقہ انصاف کی حکومت کے دوران چاہے وہ بلین ٹریز کا سونامی کا سکینڈل ہو، چاہے وہ BRT کا منصوبہ کا سکینڈل ہو، چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس کا جو آج تک کوئی جواب نہیں ملا ہے، جس پہ سنگین الزامات لگے ہیں کہ PTI فورن سپانسرڈ ایک جماعت ہے، ان کے اپنا ممبر یہ نے اس الزام کو سامنے رکھا. لیکن افسوس کے ساتھ چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، عوام کے سامنے حقائق آج تک نہیں پہنچے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 19 جنوری کو انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی کرے گا اور مطالبہ کرے گا کہ اس کیس کو کنکلوژن کی طرف لے کر جائے، اور جو یہ سارے ایشوز ہیں، یہ سارے الزامات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے لایا جائے. ہمیں بتایا جائے کہ یہ کون سے ممالک سے کون سے لوگ تھے جنہوں نے اتنا زیادہ پیسہ PTI کو دیا ہے. اگر کوئی بھارت کا شہری یا کوئی اسرائیل کی شہری کوئی پاکستان کی جماعت کو فنڈنگ کر رہا ہو تو کوئی وجہ ہوگا کہ انہوں نے یہ فنڈنگ کی. ہم سب کا، پاکستان کا عوام کا مطالبہ ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے، انہوں نے PTI کو کیوں پیسے دیے، اور کیا جب سے PTI حکومت میں آئی ہیں انہوں نے ان لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو بھی حکومت میں ہوتا، اگر اتنا سنگین الزام اتنا سینئر بندہ کی طرف سے ثبوت کے ساتھ آ رہا ہوتا تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے جو مطالبات ہے اس کے مطابق یہ حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے اب تک رکھا جانا چاہیے تھا. تو ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبات سامنے رکھیں گے، اور امید ہے کہ ماضی کی طرح ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی زور و شور سے PDM کے پروٹیسٹ میں شرکت کریں گے، اور جگہ جگہ سے اوبیسلی پورا زور ہمارا پارلیمنٹیرینز، ہمارا کارکن وہاں بھی جمع ہوں گے. مگر انشاءاللہ تعالی میں اپنے پریس کانفرنسز کے تھرو اور مختلف طریقے کے تقریریں کے تھرو اس ایشو کو بھی خود اجاگر کروں گا. چیئرمین صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بارہا اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے بھرپور جو تحریک چل رہی ہے اس کا ساتھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ جو ہے وہ منفی خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک ڈور چینل سے جو الگ سے مذاکرات کر رہی ہے حکومت سے، یہ گروہ سے. ان میں کیا صداقت ہے؟ تھوڑے بارے میں. ایک تو ہمیشہ کی طرح ہم نہ صرف انکار کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. آپ خود مان رہے ہو کہ یہ منفی خبریں ہیں، اور اگر منفی خبریں میں کوئی حقیقت ہوتا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا، وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا جیسے دوسروں کی طرح آپ کے سامنے ہے. تو ایسا کوئی بات نہیں ہے. مرتضی وہاب بھی کئی مرتبہ اپنی پریس کانفرنس میں کوٹ کر چکے ہیں، آئین کے آرٹیکل 158 کا ذکر کرتے ہیں کہ صوبے کا اصلی یہ فیصلہ حق ہے. جب آئینی جواب بھی آپ کے پاس موجود ہے تو دوسری کیس کے معاملے پر آپ عدالتوں سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کبھی جزائر کا مسئلہ، کبھی اسپتالوں کا مسئلہ، تو ان سب چیزوں سے مستقل طور پہ کیا ہوا اور اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، اور اب ہم آگے کیا کرنے کا فیصلہ کیا گیا کابینہ کے اندر. تو پہلی بات تو میں سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مردم شماری ہوئی یہ اس حکومت کی، یعنی کہ جو مخلوط حکومت ہے اس وقت جس کا تحریک انصاف بھی حصہ ہے، MQM بھی حصہ ہے، یہ ہماری حکومت کی کرائی ہوئی مردم شماری نہیں.
یہ مردم شماری جو ہے وہ پچھلی حکومت نے کروائی اور اس کے بعد مردم شماری کے جب نتائج آئے تو اس کے اوپر تحفظات کا اظہار جو ہے وہ کراچی میں بھی کیا گیا اور ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی کیا گیا. بلوچستان سے آوازیں اٹھیں, خیبر پختونخوا سے آوازیں اٹھیں, خاص طور پہ جو زم اضلاع ہیں ان کی طرف سے شکایت آئی. ایک جانب کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو دوسری جانب ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی جاری ہے. براڈ شیٹ کے سربراہ کیوے مساوی نے نیا انکشاف کر دیا. نواز شریف کے بعد آصف زرداری پر بھی رشوت کی پیشکش کرنے کا الزام لگا دیا. کیوے مساوی کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے اپنے ایک فیلو کے ذریعے رابطہ کیا تھا. بالکل آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. براڈ شیٹ کے سربراہ کیوے مساوی نے نیا انکشاف کر دیا. نواز شریف کے بعد آصف زرداری پر بھی رشوت کی پیشکش کرنے کا الزام لگا دیا. یہی نہیں, کیوے مساوی کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے اپنے ایک فیلو کے ذریعے رابطہ کیا تھا. آپ کو بتائیں اس وقت براڈ شیٹ کے سربراہ کیوے مساوی نے نیا انکشاف کر دیا. اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں سہیل سے. جی سہیل, اپڈیٹ کیجیے. اب یہ نیا ایلیگیشن سامنے آیا ہے, اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی ایسا ہی ہے, ایک نئے انٹرویو میں نیا جو انکشاف ہے وہ سامنے آیا ہے کہ موسوی کی جانب سے, اور اس بار انہوں نے شریف فیملی کے بعد جو ہے آصف علی زرداری پر الزام لگایا ہے کہ ان کی جانب سے بھی انہیں پیشکش ہوئی تھی رشوت کی. ان سے ایک صحافی نے دوران انٹرویو یہ سوال کیا کہ کیا جو نیب کی فہرست دی گئی تھی آپ کو 200 افراد کی, ان میں سے کسی اور نے بھی آپ سے کبھی کوئی پیشکش کی یا کوئی رابطہ کیا آپ نے خود یا آپ نے کسی ساتھی کے ذریعے؟ تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کے ایک ساتھی یہاں لندن میں ہوتے ہیں, ان کے گھر میں ان سے جا کے ملا تھا اور آصف علی زرداری کی جو گاڑی ہے وہ ان کے گھر کے باہر کھڑی تھی. انہوں نے مجھے پیشکش کی تھی کہ جو آصف علی زرداری کے خلاف تحقیقات ہیں انہیں سیٹل کرنے کے لیے, یعنی معاملات طے کرنے کے لیے ان کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی تھی. اور یہ کیوے مساوی کا شریف خاندان کے بعد اب آصف علی زرداری پر بھی یہ الزام سامنے آ گیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے پہلے انٹرویو میں آپ نے یہ کہا تھا کہ 2012 میں شریف خاندان کی جانب سے انہیں پیشکش کی گئی تھی, نواز شریف کے کسی رشتہ دار نے. ٹھیک ہے سہیل, آپ ہمارے ساتھ رہیے. پیپلز پارٹی کا موقف اس کے اوپر جان لیتے ہیں. قمر زمان قائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. قائرہ صاحب, میں آپ کو ذرا تفصیل بتا دوں. بانی ہے براڈ شیٹ کے کیوے مساوی, جنہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ آصف زرداری نے بھی کرپشن کی پیشکش کی تھی اور ایک فیلو کے ذریعے ان سے رابطہ کیا تھا. کیا موقف دیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ میرا ذاتی موقف ہے. اس کے اوپر زرداری صاحب کا لیگل موقف یا ان کی طرف سے موقف ان کے ترجمان دیں گے. میرا موقف اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ زرداری, آصف علی زرداری نے مجھے پیشکش کی تھی, اس کا کوئی ذکر جتنی میں نے گفتگو سنی ہے اس میں نہیں. ہی از الیجنگ کہ کوئی بندہ مجھے ملا تھا, وہ آصف زرداری صاحب کا دوست تھا, میں اس کے گھر گیا تھا, اس کے گھر کے باہر زرداری صاحب کی گاڑی کھڑی تھی, زرداری صاحب سے کوئی ملاقات نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو ان چیزوں کو ایک بندہ لپیٹ کے ایک بات کر رہا ہے اور آپ سیدھا آصف زرداری صاحب نے مجھے رشوت کی پیش کی, یہ آپ سوال ریز کر رہے ہیں. تو آپ اپنے سوال کو ذرا ری ڈائریکٹ کیجیے. اچھا سر, اگر اس سوال کو اس طرح اس طرح نہیں, آپ نے مجھ سے سوال کر دیا نا, ٹائم ختم ہو گیا تو بس کر لیتے ہیں. لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں مجھے کہنے دیجیے. اس کی عرض یہ ہے کہ یہ شخص انتہائی عجیب قسم کا کریکٹر ہے. کبھی یہ حکومت کے لوگوں کا نام لے رہا ہے, کبھی نواز شریف کا نام لے رہا ہے, کبھی کسی اور کا نام لے رہا ہے. اور اس کے ساتھ معاہدہ 2003 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ختم کر دیا تھا. جی, اس وقت اگر اس کے پاس کوئی ثبوت تھے تو وہ ثبوت اس نے کیوں حکومت پاکستان یا نیب کے حوالے نہیں کیے, اور اگر کیے تو نیب نے وہ ثبوتوں کے اوپر کام کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت بڑے سارے سوال ہیں. اور اس طرح کا تماشا وہ روز لگاتا رہے گا اور میڈیا کو پلے اپ کر کے یہاں اور لوگوں کی پگڑیاں چالنے کا موقع ہوگا, بالکل کیجیے. لیکن اس کا ثبوت کیا ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کے ایک بندہ ٹائم اینڈ اگین اپنے موقف کی تردید کر رہا ہے, اسے انحراف کر رہا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ, اور دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ بینکرپٹ کمپنی کا مالک ہے, اس کی کوئی ورث نہیں ہے, اور وہ کبھی وزیر اعظم اس کی بات پہ اعتبار کر لیتے ہیں اور وہ بھی $1 ارب کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں چلے سر, آپ یہ کہتے ہیں کہ روزانہ اپنے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ چینج کرتے ہیں, روزانہ یہ طرح طرح کے ایلیگیشنز لگاتے ہیں, تو آپ کیس کریں گے؟ جی نہیں سر, ایسی بات نہیں ہے. اگر ہمارے پاس کوئی خبر آئے گی تو ڈیفینیٹلی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. آپ یہ بتائیے جی سر, آپ کیا کیس کریں گے ان پہ, کیا قانونی طور پر آپ جائیں گے؟ میں کسی بندے کے اوپر الزام لگا دیتا ہوں, میں آپ کے مالک کے اوپر الزام لگا دیتا ہوں ایسے ہی فضول پہ, تو کیا آپ اس کے اوپر کھیلنا شروع کر دیں گے؟ آپ نہیں کھیلیں. آپ پہلے دوسرے کا موقف لیں گے, دوسرے کے اوپر بات کریں گے, اس کے بعد ایک بندے کی کریڈیبلٹی دیکھیں گے. سر تبھی تو ہم آپ کا موقف لینا چاہ رہے ہیں نا سر, تبھی تو ہم آپ کا موقف لینا چاہ رہے ہیں کہ اف یو تھنک کہ یہ بندہ آپ کے اوپر غلط ایلیگیشنز لگا رہا ہے تو اس پر آپ کا کیا موقف ہونا چاہیے, آپ کس طرح اسٹینڈ آؤٹ کریں گے اس خبر پر؟ کیا
آپ کس طرح, آپ کا کیا موقف ہوگا, آپ کیا اسٹینڈ آؤٹ کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے یہ سب ایلیگیشن؟ میں کسی شخص کے اوپر جس کے اوپر کہتے ہیں میں الزام لگا دیتا ہوں, آپ اس خبر کے حد آپ کر لیں, پھر آپ نہیں کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ میڈیا کا کام خبر دینا ہے, لیکن ایک بندہ جو فیک نیوز کا بادشاہ ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کے پکڑے اچھالتے جائیں. پہلے اس کی تحقیق تو کریں, اس بندے کے بارے میں سینٹیسٹی دیکھیں. یوں ہوا میں اڑتی ہوئی خبریں, ایک بندہ جو آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ کہہ رہا ہے. ہاں آپ کو ضرور ہے آصف زرداری کا نام آگے, آپ اچھالیے, ٹھیک ہے, کھیلیے. لیکن قاہرہ صاحب ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوال سنیے گا, ہم تو اس کا ایک بیان چلا کر اس کے اوپر آپ کا موقف لے رہے ہیں. نہیں, میں بالکل ٹھنڈے دماغ سے ہوں, مجھے گرمی آتی ہی نہیں ہے جی. میں تو آپ کی پالیسی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. نہیں قاہرہ صاحب, یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. پالیسی ہوتی تو ہم آپ کا موقف نہ لیتے, آپ کا ریئیکشن نہ لیتے اس پہ. پارٹی آسان ہدف ہے نا, پیپلز پارٹی آسان ہدف. کریے بسم اللہ. نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی آسان ہدف ہے, بالکل جو خبر ہے اس کے اوپر ہم آپ کا ریئیکشن لینا چاہتے ہیں. جی سر, جی ہے کچھ ایسی ہی بات جو اچھی. نہیں سر, ایسا کچھ نہیں ہے سر. آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم کہ اوور آل یہ جو انہوں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں, اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف تو کارروائی کریں گے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا آصف زرداری کی گاڑی کھڑی تھی باہر الجڈلی. اس بندے کو کہاں سے پتا چل گیا آصف زرداری کی گاڑی ہے؟ باہر نام لکھا ہوا تھا آصف زرداری صاحب کا, وہاں کے آصف زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اچھا قاہرہ صاحب, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو کیس تھا اس کو نمٹانے کے لیے کہا گیا تھا. اگر آپ چاہتے تو وہ گفتگو ذرا آپ سن لیجئے, پھر جواب دے لیجئے گا. ان کے دوست کے ایک بندے کے گھر گیا, وہاں آصف زرداری کی گاڑی کھڑی تھی. آصف زرداری کی گاڑی پہچانتا ہے سر؟ ذرا آپ سن لیجئے پہلے. Did you get any other offer from any other client, any other person in that list of 200 people, or their age or someone? Oh, yeah. I mean, Asif Zardari had a fellow here in London, and I met him at his house, and Asif Zardari's white Rolls Royce was parked outside his house, Mr. Raja, and they approached us in order to come and settle the Bhutto Zardari investigation. جی سر, اب آپ نے سنا, اس کے اوپر کیا موقف ہے آپ کا؟ سنیں, آصف زرداری وائٹ رولز رائس, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, آصف زرداری کی وائف کی رولز رائس, بی بی شہید کے پاس کوئی رولز رائس گاڑی نہیں. کیا آپ اس بات کو اوتھینٹک کیے بغیر ایک واہیات آدمی روز اپنے بیان بدل رہا ہے, کبھی کسی کے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں. پہلے تھوڑا سا اپنے کورسپونڈنٹ کو کہیے, تھوڑا سا ماضی میں جھانک کے دیکھیے بی بی کے پاس کون سی رولز رائسز تھی. اچھا سر, جس طریقے سے آپ ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں, جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے, اس طریقے سے اگر آپ یہ بات کلیئر کر دیں گے کہ اس نے جو ایلیگیشنز آپ کے اوپر جھوٹے ایلیگیشنز لگائے, اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ کوئی آپ کس طریقے سے اس کو ریئیکٹ کریں گے, کیا کریں گے اس کے خلاف؟ اس کے خلاف تو کریں گے, آپ کے خلاف کیا کریں؟ آپ تو خود میڈیا ہیں, طاقتور ہیں, ہم تو آپ سے ڈرتے ہیں نا جی. ہم تو صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں, وہ بھی بڑے مہذب الفاظ میں, سافٹ الفاظ میں. نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں, ہم صرف آپ کا ریئیکشن لینا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کے اوپر اس طرح کا ایلیگیشن لگایا ہے تو پیپلز پارٹی کا کیا اسٹانس ہوگا, پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ سر بالکل کریں گے, اس کے خلاف تو جو بھی قانونی کارروائی ہوگی کریں گے. وہ تو آلریڈی بینکرپٹ ہے, لیکن جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ضرور کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح یہاں پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اس کا کیا کریں؟ اب آپ طاقتور ہیں, آپ روز کرتے ہیں, آپ کا حق ہے, سوائے ایک سافٹ احتجاج کے اس کے اوپر بھی آپ ہمیں کہہ دیتے ہیں اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں, تو کیا کریں؟ نہیں قاہرہ صاحب, آپ نے اپنا موقف دیا اس کے اوپر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الزامات لگتے رہتے ہیں, ہر روز ایک نیا الزام سامنے آ جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کریں گے, اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیں گے. آپ نے وقت دیا اپنا, ہم نے آپ سے آپ کا موقف جاننا چاہا, آپ نے بات کی, آپ کا شکریہ. خالد عظیم صاحب, آپ گفتگو سن بھی رہے تھے. کاویہ مساوی نے یہ نیا الزام لگایا ہے کہ آصف زرداری نے رشوت کی پیشکش کی تھی ایک فیلو صحافی کے ذریعے, وہ یہ بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا رائٹ ہے وہ اس کو ڈینائی کرے, اور یہ سوال بالکل واضح ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی وہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کوئی دین دین کی بات نہیں کی. بالکل اگر اینڈ پہ تک وہ اس کو سن لیں تو انہوں نے کہا کہ بھٹو زرداری کیسز جو ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے انہوں نے کہا. اور پھر اگر آپ کویسچن کو بھی اس میں شامل کریں تو کویسچن وہ پوچھ ہی رہا ہے, وہ اس تناظر میں ہے, اس پرسپیکٹو میں ہے, کیونکہ نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا ایک بندہ ملا تھا جس نے اپنے آپ کو ان کا بھتیجا ظاہر کیا تھا. مجھے نہیں پتا وہ بھتیجا ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ اس نے یہ کہا تھا کہ جی آپ ہم سے پیسے دے لیں اور یہ کیس جو ہے اس کو ڈراپ کر دیں, آپ اس کی تحقیقات ڈراپ کر دیں.
अब उसी पर्सपेक्टिव में जब उन्होंने पूछा है कि क्या किसी और ने भी आपसे रब्ता किया, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि ये एक शख्स जिसने जो कि उसका साथी है, आसिफ अली जरदारी का साथी था, उसने मुझसे ये बात कही और उसने भुट्टो जरदारी केसेस खत्म, और भुट्टो से मुराद उस वक्त चूंकि बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है उनके खिलाफ भी मुकदमात मौजूद थे और वो रेफरेंसेस जो है वो पाकिस्तान की कोर्ट में चलते भी रहे हैं, बल्कि एक रेफरेंस में तो उनको सजा भी हुई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था कि ये दुरुस्त अंदाज में सजा नहीं हुई। लेकिन इसको देखने की जरूरत ये है कि वो हमें ये किल्ड मैसेंजर वाली बात कर रहे हैं कमर जमान कायरा साहब, हमने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत अजीब बात की है कमर जमान कायरा ने। जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोई भी अगर एलिगेशन लगा देगा तो इसका हम क्या जवाब देंगे। कोई भी तो नहीं है ना, कावे मसावी ब्रॉडशीट के सरबरा हैं, एक उनका बैकग्राउंड है, नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बात की है और जिस तरह उन्होंने बात की है उस पर मरियम नवाज ने भी अपना रिएक्शन दिया है, तो कोई भी तो नहीं है कावे मसावी। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इस बात को अगर आज इसका आगाज आप देखें तो जब ब्रॉडशीट के हक में फैसला हुआ तो उसके बाद जहाँ खुशियां मनाने वाले कौन थे? मुस्लिम लीग नून वाले, और उनका कहना था कि आज हमें विंडिकेट कर दिया गया। लेकिन जब उसी मसावी ने जो है वो बाद में आके ये कहा कि जी नवाज शरीफ जो है वो उनके किसी नुमाइंदे के जरिए उनको मामला तय करने की पेशकश हुई, उस वक्त फिर मसावी का रोल और हो गया। अब उसी पर्सपेक्टिव में आगे चल के वो जब आसिफ जरदारी के बारे में बात करता है तो अब ये ब्रॉडशीट का मामला भूल गए। इससे पहले ब्रॉडशीट के हक में आने वाला फैसला और नैब के खिलाफ आने वाला जो फैसला है उसको सारी अपोजिशन ने सेलिब्रेट किया है और उसी ब्रॉडशीट को जो है वो गोल्ड मेडल तक देने जैसी बातें जो है ये करते रहे हैं। लेकिन आज उसको वो कह रहे हैं वो बैंकक्रप्ट है, होगा वो। ठीक है खालिद अजीम साहब, आपका ये कहना है कि ऐसा करने की बजाय अगर वो इल्जाम की तरदीद कर देते या ये कह देते कि हम इस मामले में तहकीक करेंगे या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर जवाब होता। खालिद अजीम साहब आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। खबर ये कि सिंध में सर्दियां आते ही गैस बहरान सर उठाने लगा है। सीएनजी स्टेशंस बंद कर दिए जाते हैं लेकिन गैस की जरूरियात पूरी नहीं होती। हुकूमत दावा करती है सिंध गैस में खुद कफील है लेकिन फिर भी गैस नहीं मिलती। ये मामला क्या है जानते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी रिजवान, अपडेट कीजिए। गैस नहीं आ रही है। अब्बा गीजर तो चला दो। अब्बा गीजर कहाँ से चलाए, गैस जो नहीं आ रही। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, सिंध के बसने वाले 80% शहरियों का हाल तकरीबन यही है। ये गैस सर्दियों में गायब कहाँ हो जाती है, क्या इससे भी ठंड लग जाती है? जानने की कोशिश करते हैं। सिंध में 250 से ज़ायद गैस फील्ड्स हैं जिनसे हमारे चूल्हे जलते, कारखाने और सीएनजी स्टेशन चलाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गैस इसी सूबे से 69% पैदा होती है। पंजाब में 5%, KPK में 10%, बलूचिस्तान में 17% गैस पैदा होती है। सिंध के इन ज़खायर से 2500 MMCFD गैस निकलती है लेकिन सिर्फ 1000 MMCFD गैस सिंध को वापस मिलती है। यूँ सर्दियों में मामूली इजाफा 300 MMCFD गैस तक की किल्लत पैदा कर देता है। दर्जा हरारत 60 डिग्री के नीचे गिरे तो गैस प्रेशर भी आधा रह जाता है। हर साल गैस की मांग में 10% इजाफा हो रहा है जबकि सिंध के ज़खायर में 15% तक हर साल कमी आ रही है। अगर हाल यही रहा तो चंद सालों में आपके चूल्हों में ये गैस भी नहीं रहेगी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की तजवीज़। सिंध हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार तब्दील करने की मुखालिफत कर दी। इसी पर बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, सिर्फ मुखालिफत की है या फिर कोई और तजवीज़ भी दी है? सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो सेनेट के इलेक्शन है वो खुफिया बैलेटिंग से ही होंगे क्योंकि आइन में आर्टिकल 226 इस सिलसिले में वाज़ेह कहता है कि इज़हार आज़ादी और इज़हार हक को जो है वो किसी तौर पर छीना नहीं जा सकता। सिंध हुकूमत सदारती रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराएगी। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो ओपन बैलेटिंग है वो तजवीज़ की जो है आइन के खिलाफ है और वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो इस तरह सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के जरिए सिंध हुकूमत कराने की मुखालफत है। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि किसी भी सूरत में ये ओपन बैलेटिंग के जरिए सेनेट के इलेक्शन न किए जाएंगे। ठीक है संजय, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।